الحمدللہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کلا ان کتاب الابرار لفی علیین وما ادراک ما علیون کتاب مرقوم یشہدہ المقربون قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبی مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین حضرات، میں نے آپ کے سامنے 30 پارہ کی ایک آیہ مبارکہ تلاوت کرنے شرف حاصل کیا۔ اس کا لفظی ترجمہ اور تفسیر قرآن سنت کی روشنی میں عرض کروں گا۔ دعا ہے کہ اللہ جل مجدہ الکریم بندہ نچیز کو حق کہنے کی توفیق عنایت فرماوے اور بندہ نچیز کو اور آپ کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرماوے، آمین ثم آمین۔ اس آیت کریمہ کا لفظی ترجمہ یہ ہے کہ ہاں بے شک لکھت پڑھت جو ہے نیکو کی کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، وہ علیین میں ہے۔ تو قرآن کریم نے ارشاد فرمایا کہ اعمال نامہ جو ہے نیک لوگوں کا وہ علیین میں ہے، اور بدکار لوگ، کفار لوگ، منافقین کا اعمال نامہ جو ہے ان الابرار فی علیین، اور ان لوگوں کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الفجار لفی سجین وما ادراک ما سجین، بدکار لوگوں کا اعمال نامہ لکھت پڑھت وہ سجین میں ہے۔ سجین وہ ایک بری جگہ ہے، اور علیین جو ہے وہ نیک لوگوں کے اعمال نامے کی لکھت پڑھت ہے، اور بدکار لوگوں کی لکھت پڑھت جو مہر لگی ہوئی ہے، لکھی ہوئی ہے، وہ بدکار لوگوں کی جگہ ہے سجین۔ تو اس آیت کریمہ کا مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کے دو مفہوم ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ علیین کیا ہے، سجین کیا ہے، تو بعض ائمہ مفسرین نے فرمایا کہ علیین وہ نیک لوگوں کا اعمال نامہ کی جگہ ہے، اعمال نامے جو ہے نیک لوگوں کے وہ علیین میں ہے، اور بدکار لوگ، کفار منافقین کا اعمال نامے کی جگہ سجین ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ ائمہ مفسرین یہ بھی فرمایا، ایک تفسیر میں یہ ہے کہ جو نیک لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، شہداء لوگ ہیں، صالحین لوگ ہیں، ان کے مقام و مرتبہ کے لحاظ سے جو ان کے ارواح کا مقام ہے وہ ہے علیین میں، اور کفار لوگ، بدکار لوگوں کا ارواح کا مقام جو ہے سجین میں ہے۔ تو میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اس کے متعلق وضاحت کروں کہ علیین اور سجین میں جو ان کے ارواح ہے وہ کیا کیا جگہ ہے اور کہاں کہاں ان کے مطابق حکم ہے۔ تو اس کے متعلق میرا موضوع ہے کہ ارواح کا مقام کہاں ہے۔ نیک لوگوں کے درجے اور مرتبے کے لحاظ سے مختلف جیسے کہ ارواح ہوتے ہیں، ان کے درجات، ان کے مناسبت سے ان کی جگہ
جو ہے وہ مختلف ہیں، اور سجین کے بھی پھر جو دوزخ ہے اس کے کئی مراتب ہیں، اور ان بدکار لوگوں کے اعمال کی وجہ سے ان کے بھی مقام مختلف ہیں۔ تو مومن جس وقت وفات پاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، تو اس مومن کی روح جو ہے وہ بعض ائمہ مفسرین فرماتے ہیں کہ مومن کی روح وہ جنت میں چلی جاتی ہے، اور کچھ لوگوں کی ارواح جو ہے وہ مقام زمزم پر ہوتی ہیں، اور کچھ لوگوں کی ارواح جو ہے وہ قبر کے سین پر ہوتی ہیں، اور کچھ لوگوں کی جو ہے ارواح وہ جنت میں نہیں بلکہ عرش وہ ایک سد پوٹو میں پرندہ ہے اللہ پیدا کرتا ہے، ان کی وہ بمنزل سواری کے شہداء کی ارواح کو ملتا ہے، اور شہداء کی ارواح سبز پوٹو والا پرندہ اس کے اندر بیٹھ جاتے ہیں، جیسا کہ کوئی سواری پہ بیٹھتا ہے تو وہ سبز پوٹو والا پرندہ جو ہے ان کو سیر کراتا ہے، حتیٰ کہ عرش کی کندیلوں کے ساتھ وہ پرندہ لٹکتا ہے، اور وہ جنت میں بھی آتا ہے۔ جنت میں ارواح وہ جنت کی نعمتوں سے بھی مالا مال ہوتے ہیں، برخلاف بدکار لوگ جو ہے ان کی ارواح جو ہے دوزخ میں ہوتی ہے، اور بعض لوگوں کی ارواح جو ہے برہوت ایک جگہ ہے اس میں ہوتی ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں وہ اس میں دوزخ میں وہ پابند ہوتی ہے۔ تو بہر صورت یہ مختلف لحاظ سے درجات ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نیک لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کا حشر فرمائے، تاکہ ارواح کا سکون یہ وہ جسم کا سکون ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی یہ نہ سمجھے کہ جس وقت ارواح تو ادھر چلی گئی، جسم تو خالی رہ گیا، جسم سے اس روح کا تعلق ختم ہو گیا، نہیں، کیونکہ روح جو ہے یہ امر ربی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، کہ محبوب علیہ السلام آپ سے روح کے متعلق سوال کرتے ہیں، آپ حکم دیجئے کہ یہ روح امر الہی ہے۔ ہر چیز پر فنا ہے، لیکن جسم فنا ہو جاتا ہے، جس کو مٹی کھا جاتی ہے، لیکن روح جو ہے وہ صحیح سالم رہتی ہے۔ روح میں تغیر تبدل نہیں ہوتا، کیونکہ روح جو ہے زندہ رہتی ہے، اور اس روح کا اتصال ہوتا ہے جسم کے ساتھ۔ انبیاء علیہ السلام کی ارواح مقدسہ تو پہلے تو ہر آدمی کی انسان کی ارواح زندہ ہوتی ہے، برخلاف انبیاء علیہ السلام کے ان کا جسم زندہ ہے اور ارواح بھی زندہ ہے۔ وہ ایک آن کے آن میں ذائقہ انہوں نے موت کا چکھا، لیکن وہ ہمیشہ جسم بھی ان کے باقی ہیں، ارواح بھی باقی ہیں۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جو اس وقت آپ پر درود پڑھتے ہیں یہ آپ پر پیش کیا جاتا ہے، جب اس جہان دنیا سے آپ وصال فرمائیں گے اور ہماری آنکھوں سے پوشیدہ ہو جائیں گے، تو اس وقت یہ کس طرح ہوگا کہ یہ درود شریف ہم پڑھیں گے، آپ کی بارگاہ میں کس طرح پہنچے گا، یا آپ کی بارگاہ میں کس طرح پیشگی ہوگی۔ صحابہ کے دل میں یہ گزرا کہ سرکار تو دنیا سے وصال فرمائیں گے، اور جسم جو ہے جسم اور روح پر دونوں موجود ہوں، تو اعمال نامے بھی پیش کیے جاتے ہیں اور درود شریف پیش کیا جاتا ہے۔ تو پھر بعد میں کیا ہوگا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے جسم پر مٹی کو حرام قرار دیا گیا کہ مٹی آپ کے جسم کو کھائے۔ انبیاء کے اجسام سلامت ہیں،
اللہ کا نبی جو ہے وہ دنیا میں بھی زندہ رہا، اور برزخ کی زندگی جو ہے وہ اعلیٰ ترین زندگی ہوتی ہے انبیاء علیہ السلام کی، اور شہداء کی زندگی، صدیق کی زندگی، صالحین کی زندگی، تو وہ مختلف مرتبے کے لحاظ سے ان کی زندگی ہے جو اعلیٰ زندگی ہے وہ انبیاء علیہ السلام، ان کے اجسام بھی باقی ہیں۔ تو عرض کر رہا تھا کہ ان کے جسموں کے ساتھ ارواح کا تعلق ہوتا ہے۔ اس کے متعلق ابن قیم نے کتاب الروح میں بڑی تفصیل سے بات کی ہے کہ ایک روح کا تعلق اس وقت جسم کے ساتھ ہوا کہ جس وقت 4 مہینے گزر گئے تو اس جسم میں شکم مادر میں یعنی ماں کے پیٹ میں جو جسم اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے بنایا، اور جب جسم بن گیا تو روح جو ہے اس جسم میں اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو حکم دیا کہ اس کی 4 چیزیں لکھ دے، کہ اس کی موت کا مسئلہ بھی لکھ دے کہ یہ کس وقت فوت ہوگا، اور اس کی زندگی کا فیصلہ بھی لکھ دے، اور اس کی رزق کا فیصلہ بھی لکھ دے۔ تو اس کے موت کے متعلق، رزق کے متعلق اور عمل کے متعلق بھی لکھ دے کہ یہ شقی ہوگا، یہ سعید ہوگا، اس کے نتیجہ کیا ہوگا۔ تو فرشتہ جو ہے اللہ کے حکم سے، اللہ کی قدرت کاملہ سے اس کی زندگی لکھتا ہے، اس کی موت کا فیصلہ کرتا ہے 4 مہینے کے بعد، اور اس کے شقاوت سعادت کی کرتا ہے کہ یہ دوسری ہے یا یہ جنتی ہے۔ تو یہ 4 چیزوں کا فیصلہ ہوتا ہے، اور رزق کے متعلق بھی فیصلہ ہوتا ہے۔ یہ 4 چیزیں ہیں۔ تو اس کے بعد ایک تو ماں کی شکم میں، ماں کے پیٹ میں جو ہے اس روح کا تعلق، وہاں جو جسم تھا اس جسم کے ساتھ بھی اس روح کا تعلق ہوتا ہے۔ اور جب جہان دنیا میں آیا تو یہ جہان دنیا کے الگ احکام ہے۔ عالم ارحام میں ماں کا پیٹ اور جہان ہے، عالم دنیا اور جہان ہے۔ جب اس جہان دنیا میں آیا تو اس وقت بھی اس روح کا تعلق جو ہے اس جسم کے ساتھ ہے جو زندہ رہا جتنے تک۔ جب اس جہان دنیا سے چلا گیا تو وہ عالم برزخ ہے۔ عالم برزخ کے معنی درمیان کے ہیں کہ اس کا کچھ تعلق عالم آخرت سے ہوتا ہے، اور کچھ اس کا تعلق عالم دنیا سے ہوتا ہے۔ برزخ سے مراد جو ہے درمیان والا جہان، اس روح کا تعلق جو ہے اس وقت بھی ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جو لوگ کو شبہ کرتے ہیں کہ جب مر جاتا ہے تو روح کا تعلق تو جسم سے ختم ہو گیا اور جسم کو تو مٹی کھا گئی۔ نہیں، وہ ایک ہیں اجزاء اصلیہ۔ اجزاء اصلیہ وہ کسی کو نظر نہیں آتے، وہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کا محبوب جانتا ہے، اور اسی پر اجزاء اصلیہ پر جو ہے انسان کو زندہ کیا جائے گا۔ ان اجزاء اصلیہ اگرچہ مٹی جسم کو کھا جائے لیکن ان اجزاء اصلیہ سے روح کا تعلق رہتا ہے۔ تو یہ تیسرا تعلق ہے، اتصال ہے، روح کا اتصال ہے جسم کے ساتھ۔ وہ بھی ایک اجزاء اصلی ہے، ایک جسم ہے۔ اور پھر جب دنیا سے وفات پا گیا، اور پھر وفات پانے کے درمیان اور آخرت کے درمیان جو ہے وہ عالم برزخ ہے، اور پھر جب قبر سے زندہ کیا جائے گا اور پھر آخرت ابد الآباد تک، اس وقت روح کا تعلق جو ہے پھر جسم سے اعلیٰ ترین تعلق جو ہے وہ بعد میں ہے، کیونکہ تعلق جو ہے شکم مادر میں وہ تبدیل ہوتا ہے کہ ایک وقت جو ہے عالم ارحام میں رہا، اور پھر ایک وقت جو ہے وہ عالم دنیا میں آیا۔ یعنی تبدل ہوتا رہتا ہے، تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ اور پھر عالم دنیا کے بعد عالم برزخ میں انسان آیا۔ عالم برزخ کے بعد جو ہے پھر
وہ ہمیشہ زندہ ہوگا، اس پر نہ موت ہوگی نہ اس کو وفات ہوگی۔ اور ایک تعلق جو ہے وہ ہوتا ہے کہ جس وقت انسان نیند کی حالت میں ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے نیند جو ہے یہ بھی موت کے مشابہ ہے، جتنے تک وہ اس کو زندگی لکھی ہوئی ہے پھر وہ بیٹھ جاتا ہے، روح واپس آ جاتی ہے، اور سونے کے بعد جو ہے اسے پتہ نہیں ہوتا، اسے ادراک نہیں ہوتا کہ اب میں کیا کر رہا ہوں یا کیا الفاظ بول رہا ہوں، وہ سونے کی حالت میں ہوتا ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے اگر موت کا فیصلہ کر دیتا ہے تو وہ موت نیند کی حالت میں وہ فوت ہو جاتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ فیصلہ نہیں کرتا اس کی موت کا نیند کے وقت سے تو پھر وہ روح واپس لوٹ آتی ہے جسم میں۔ تو اسی طرح یہ تعلق مختلف درجات کا ہے، یہ 5 طرح کا تعلق ہے۔ ایک شکم مادر میں تعلق تھا، ایک جو ہے دنیا میں آیا اس وقت تعلق، اور پھر ایک نیند کی حالت میں روح کا تعلق ہوتا ہے، اور ایک برزخ میں روح کا تعلق ہوتا ہے، اور ایک جو ہے جس وقت زندہ ہوگا اس وقت۔ یہ 5 طرح کے تعلق ہے ارواح کے، جسم کے ساتھ اجسام کے ساتھ 5 طرح کے تعلق ہے۔ سب سے اعلیٰ تعلق جو ہے جسم کے ساتھ وہ یہ ہے کہ جس وقت قبر سے اٹھتا ہے تو پھر ہمیشہ کی زندگی ہے، اور ایسی زندگی ہے کہ پھر اس کو نہ موت آئے گی نہ اس کو نیند آئے گی۔ وہ نیند سے وہ زندگی ایسی ہے، نیند سے وہ زندگی پاک ہوگی، اور موت بھی نہیں آئے گی۔ وہ زندگی جو ہے موت سے بھی پاک، کیونکہ موت آ چکی ہے، موت سے بھی پاک ہے اور نیند سے بھی پاک ہے، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ یہ دائمی زندگی ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے، 4 دن کی زندگی نہیں ہے، کیونکہ یہ تغیر تبدل باقی زندگیوں پہ آتے رہے، لیکن جو اخروی زندگی ہے اس میں نہ کوئی تبدیلی ہوگی، نہ اس میں موت ہوگی، نہ اس میں نیند ہوگی، اور نہ اس میں کوئی تبدیلی ہوگی۔ تو یہ 5 طرح کا تعلق علامہ ابن قیم نے کتاب الروح میں لکھا ہے کہ اس روح ارواح کا تعلق اجسام کے ساتھ ہوتا ہے، اس کا جو ہے باقاعدہ طور پہ۔ اور روح جو ہے فانی نہیں ہے، روح باقی ہے۔ جسم اگرچہ فنا ہو جاتا ہے لیکن روح باقی رہتی ہے۔ تو یہ ہے تعلق کہ اس وقت ہمارے سامنے آ گیا کہ ارواح کا مقام کہاں ہے اور ارواح کس صورت میں ہوتی ہے۔ اور کچھ لوگوں کے قبروں کے سینوں، اللہ کے نیک بندے جو ہوتے ہیں قبروں کے سینوں میں ان کی ارواح ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں کی زمزم جو ہے آب زمزم، بیت اللہ شریف میں جو آب زمزم ہے ہم لوگ پیتے ہیں، اس مقام پر کچھ لوگوں کی ارواح ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں کی ارواح جنت میں ہوتی ہیں، کچھ شہداء کی روح اور صدیق کی ارواح جو ہے وہ سبز پوٹوں میں وہ جنت کی سیر کرتے کرتے عرش معلیٰ کی قندیلیں ہیں ان کے ساتھ وہ لٹکتی ہیں، وہ سیر کرا رہی ہوتی ہے اس نیک روح کو، شہید کی روح کو اور صلحاء کی ارواح کو۔ تو باقی جو کفار کی روح ہیں وہ پابند ہیں، وہ آزاد نہیں ہے، ان پر پابندی ہے، اور وہ دوزخ میں پابند ہیں یا برہوت میں پابند ہیں۔ جس مقام پر وہ دوزخ میں ہو پھر بھی پابند ہے، برہوت میں ہو تو پھر بھی وہ برہوت ایک مقام ہے، پھر بھی پابند ہے۔ لیکن جو نیک لوگ ہوتے ہیں، صدیق ہوتے ہیں، شہید ہوتے ہیں، اولیاء اعظام ہوتے ہیں، انبیاء علیہ السلام ہوتے ہیں، ان کی ارواح آزاد ہوتے ہیں، ان کی ارواح آزاد ہوتی ہیں، ان پر کسی قسم کی پابندی نہیں ہے۔ اور باقی یہ روح قریب ہے یا بعید ہے، یہ ہمارے جسم کے لحاظ سے ہے کہ یہ جسم کے لحاظ سے روح کا دور ہونا، قریب ہونا، لیکن روح کے لحاظ سے، ارواح کے لحاظ سے کوئی دوری نہیں۔ اب ملک الموت ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں، انبیاء علیہ السلام کا مقام تو 4 فرشتے مقرب ان سے بالا ہے۔ اب
ملک الموت کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ وہ ایک آن میں ہزاروں نہیں بلکہ اربوں خربوں ایک وقت میں، وقت مقرر ہوتا ہے، ایک وقت میں کروڑوں کی روح وہ ملک الموت جو ہے قبض کرتا ہے۔ تو ان کا اپنا مقام وہ ان سے بھی الگ نہیں ہے۔ تو جیسا کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام بارگاہ نبوت میں حاضر ہوتے تھے، مختلف صورتوں میں ہوتے تھے، کبھی دریا کلبی کی شکل صورت میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے، کبھی صورت انسانی میں، کبھی اپنی صورت ملکی میں حاضر ہوتے تھے۔ تو سید محمود آلوسی روح المعانی میں فرماتے ہیں کہ یہ نہیں تھا کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مقام اصلی کو چھوڑو، وہ اپنے مقام اصلی کے لحاظ سے بھی مقام سدرۃ المنتہا پر ہوتے اور بارگاہ نبوت میں ہوتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ انہیں یہ اتنی اختیار دیتا ہے اور اتنی آزادگی دیتا ہے۔ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ارواح کا کیا کہنا مقدس بنوا، وہ تو اس سے بڑھ کر ان کی طاقت ہے۔ تو یہ ہمارے جسم کے لحاظ سے ہے کہ یہ دور ہے، یہ قریب ہے، یہ کس طرح ہو سکتا ہے، وہ ارواح کہاں کہاں جا سکتی ہے؟ نہیں، وہ ہر جگہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ کے اذن سے، جہاں اللہ چاہے ان کو آزادی ہے، وہ اپنے تدبیر بھی کرتے ہیں اور وہ ایک آن میں سارے سفر طے کر لیتی ہیں۔ تو ارواح کے مقام کا پتہ چل گیا، اور حدیث پاک کی روشنی میں، اور پھر یہ بھی پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ جن کو روحانیت کی زندگی دی ہے وہی حقیقی زندگی ہے، اور جو روحانی زندگی ہے وہی اعلیٰ زندگی ہے۔ یہ جسمانی زندگی جو یہ کچھ بھی نہیں روحانی زندگی کے سامنے، لیکن نیک لوگوں کے اجساد کے ساتھ اتصال ہوتا ہے، اور اتنا متصل ہوتے ہیں ارواح نیک لوگ جو ہے جسم کے ساتھ اتنا متصل ہوتے ہیں جیسے کہ ایک سورج ہے۔ اب وہ سورج چوتھے آسمان پر ہے، لیکن اس کا عکس، اس کی روشنی تمام جہان دنیا کو منور کیا ہوا ہے۔ اور اسی طرح جو ہے نیک ارواح جو ہے ان کا روحانیت، ان کا عکس پرتاؤ، ان کا فیضان قیامت تک جو ہے جاری اور ساری ہے۔ اللہ تعالیٰ نیک ارواح کے ساتھ تعلق رکھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور نیک مقام پر حاضری دینے کی توفیق عنایت فرمائے۔ میں ان الفاظ پہ اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور نیک ارواح کے طفیل ہمارے گناہوں کی مغفرت فرمائے، بخش فرمائے، جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔